ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان انتخابات جو کل ہونے ہیں ان کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ترجمان نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شبیر میر صاحب ہیں، جو ایک صحافی بھی ہیں۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ شبیر میر صاحب، بھرپور انتخابی مہم رہی جو کل رات 12 بجے ختم ہوئی ہے، لیکن ایک جماعت کو بڑی شکایت رہی اور وہ ہے تحریک انصاف۔ اس نے کہا کہ اسے نہ وہ سپیس دی گئی اور اسے این او سی کے مسائل کے اندر الجھا دیا گیا، تو اس لیے وہ اپنی انتخابی جو مہم ہے وہ نہیں لڑ سکے، بلکہ وہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ جہاں بھی تحریک انصاف کا نام آتا ہے اسی طرح سے ریاست کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میرا خیال میں ایک ادو کا واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا جب خود ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے انہوں نے این او سی لیا نہیں تھا، تھوڑی سی یہاں پہ ڈسٹربنس ان کو بھی، لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی ان کے لیے ان کی ریلیاں نکل رہی ہیں۔ ان کی پی ٹی آئی کے چیئرمین خود یہاں گلگت بلتستان میں بیٹھ کے ریلیز لیڈ کرتے رہے ہیں۔ وہ ایک انسیڈنٹ ایسا تھا جس میں خود سے مطلب ان کی طرف سے آپ اس کو نااہلی سمجھے جو بھی ہے، تھرو پراپر چینل این او سی لینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نواز شریف یہاں پہ آئے، انہوں نے این او سی لیا، بلاول نے لیا، آصفہ بھٹو آئی، انہوں نے لیا، تو یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں تھا۔ چونکہ میڈیا کا دور ہے تو پی ٹی آئی تھوڑا سا فلیپ کرنا چاہتی ہے اس طرح کی صورتحال کو۔ اچھا، ہمارے خیال میں ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ شبیر میر صاحب، یہ لوگوں کے لیے ذرا یہ پلیز کلیئرٹی دیجیے گا، این او سی یعنی گلگت بلتستان میں داخلے کی این او سی ہے؟ نواز شریف صاحب نے داخلے کی این او سی لی، آصفہ بھٹو صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، خواجہ سعد رفیق ہو، یہ سب کہ ہمیں داخلے کی اجازت دی جائے۔ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت سیاح کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جیسے گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کسی بھی حصے میں جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں ہر سال آتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ الیکشن کیمپینز ہو رہی ہیں تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے یہ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں۔ اس ضابطۂ حیات کا ایک پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، اس کے لیڈرز آئیں، کہیں بھی کیمپین کریں، 1 دن کی کریں، 10 دن کی کریں، لیکن اس کے لیے چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، فیسلٹیشن درکار ہوتی ہے، جگہ کہیں پہ گراؤنڈ درکار ہوتا ہے، کہیں سڑک کے اوپر یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس ضابطۂ اخلاق کے تحت این او سی لینی ہوتی ہے، صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جلسے جلوسوں کے لیے۔ تو سب نے لی سوائے پی ٹی آئی کے اس انسیڈنٹ کے جس میں یہ لوگ آئے اور ان کو شکایت ہوئی۔ شبیر میر صاحب، کیونکہ دیکھیں ضابطۂ اخلاق کے تحت بالکل پبلک ریلیز کے لیے، کیمپیننگ کے لیے، کارنر میٹنگز کے لیے آپ باقاعدہ ایک پرمیشن لیتے ہیں، ڈسٹرکٹ جو نگراں حکومت کی انتظامیہ ہوتی ہے اس سے بھی لی جا رہی ہوتی ہے، لیکن کیا شاندانہ گلزار صاحبہ ان کو آنے سے منع کر دیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ ہوں وہ نہیں آ سکے، تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایز اے پرسن کی اجازت، لائک یو نو وین یو انٹر another country تو آپ لیتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ویزا ہے جی کہ آپ اس ملک جا سکتے ہیں، یہاں تو یہ لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایک طرح سے ویزے کا اجرا آپ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے نام کا ویزا جو ہے وہ نکال دیں کہ جی ہمیں آنے کی اجازت ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود آئے، بس میرے خیال میں آپ بھی وہ کہیں پہ جلسہ کر رہے ہیں، اتنا اچھا۔ لیکن پھر یہ معلوم کیا آپ لوگوں نے کہ کیوں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ملی؟ سلمان اکرم راجہ کو کیوں روکا گیا؟ چلیں جنید اکبر کا تو آپ نے انسیڈنٹ بتایا۔ جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے ٹیریٹری کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں میں اس حوالے سے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ اگر اسلام آباد سے کوئی نہیں آ سکا ہے تو وہ پھر وفاقی حکومت جانے وہ جانے، ان کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ سعد رفیق صاحب آنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا بھی بلکہ میں نے پڑھا تھا، وہ بھی نہیں آ سکے تھے، تو وہ بھی کسی وجہ سے شاید جو بھی وجہ تھی ان کی میں نے کوئی ٹویٹ پڑھی تھی۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے پرسن تو یہ آ سکتے ہیں نا، کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ الیکشن ایکٹ 2017 اس کے تحت الیکشن کمیشن یہاں پہ انتخابات جو ہے وہ منعقد کراتا ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ تو اس میں جب تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کارنر میٹنگ، جلسے جلوس یہ پرپز نہ ہو تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو ایک وہ انسیڈنٹ کی بات جو یہاں پہ ان کو درپیش ہوا اس کے پیچھے خود ان کی غلطی تھی، ادروائز کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ بلکہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، فارمل میڈیا باہر جگہ
ان की बड़ी बड़ी रैलीज भी आपको यहाँ पे ओके। निकालते हुए आप देख सकेंगे, तो कोई पाबंदी किसी के ऊपर अदरवाइज नहीं है। ये क्योंकि पहली दफ़ा ये देखने में आया कि इस तरह से भी हो सकता है। चले, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शब्बीर साहब, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब आते हैं कल की तैयारियों के हवाले से। द्यामेर में जो दफ़ा 144 का निफाज किया गया है और कहीं नहीं किया गया, तो इस एरिया की सेंसिटिविटी बताइए। इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि हमारा दियानत का जो एरिया है ये सबसे बैकवर्ड है गिलगित बल्तिस्तान में, एजुकेशन वाइज, लिटरेसी वाइज, फैसिलिटीज वाइज। ओके। और इसका जो बॉर्डर टच करता है वो केपी के साथ, यानी हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से करता है। ठीक। तो थोड़ा सा ये दूर भी है गिलगित बल्तिस्तान से। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हाल ही दिनों में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कुछ पुलिस के हवाले से भी कुछ बल्कि अटैक्स हुए, जो दहशतगर्दों की तरफ से पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हुए, कुछ चौकियों पर अटैक हुए। तो उसके बाद से इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ गवर्नमेंट ने किया था। तो उस तनाजुर में थोड़ा सा वहाँ पे सेंसिटिविटी बाकी गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए वहाँ पे तवज्जो दी जा रही है। शब्बीर मीर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।